بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی جو پاکستان کی معاشی شعبے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو پچھلے 5-6 مہینے سے گورنر اسٹیٹ بینک کا عہدہ خالی ہوا تھا ڈاکٹر رضا باقر کے بعد، وہ کل رات بالآخر حکومت نے ایک عالمی اداروں کی ضرورت سمجھتے ہوئے اس کو طے کر کے اور مسٹر جمیل احمد کو نیا گورنر مقرر کر دیا ہے۔ مسٹر جمیل احمد آج سے چند ماہ پہلے تک ہی واز دی فارمر ڈپٹی گورنر آف دا اسٹیٹ بینک، اور یہ پچھلے 30-32 سال سے اسٹیٹ بینک ہی کی پے رول پہ رہے ہیں، ان کے حصہ رہے ہیں اور کلیدی عہدوں پہ رہے ہیں۔ ان کی جو لاسٹ اسائنمنٹ تھی وہ ڈپٹی گورنر تھی۔ اس کے بعد جب وہ یہاں سے ریٹائر ہوئے تو ان کو سعودی عربیہ نے اپنے ساتھ آن بورڈ لیا، اور وہ وہاں سینٹرل بینک سعودی عربیہ میں بطور ایڈوائزر کام کر رہے تھے۔ آج کل میں وہ پاکستان پہنچ جائیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ سوار کو اس جو آنے والے دن ہے اس کے دن 21-22 کو وہ اپنے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیں۔ جمیل احمد صاحب کی تقرری بڑی اچھی یہ سمجھی جائے گی کہ بیسیکلی وہ ایک تو اسٹیٹ بینک کلچر کے آدمی ہیں، دوسرا یہ کہ ان کو ساری زندگی کا بینکنگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کام کر سکیں گے۔ وہ بہت سافٹ اسپوکن اور ایک پازیٹیو مائنڈ کے آدمی ہیں، جو کیئرنگ جو بینکر ہوتا ہے، ہی از ون آف دوز پیپلز۔ ان کے بعد اب اسٹیٹ بینک کی جو بحث تھی کہ مئی میں جو عہدہ خالی ہوا تھا ڈاکٹر رضا باقر کی جانب، وہ فل ہو گیا ہے۔ اب عالمی اداروں کے لیول پہ بھی اور پاکستان کے سیاسی فرنٹ کے اوپر بھی ایک کمفرٹ لیول آ گیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنا ایٹ لیسٹ گورنر اسٹیٹ بینک لگانے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اس گورنر صاحب کی جو مدت ہے وہ نئے جو اسٹیٹ بینک کا ایکٹ آیا تھا اس کے تحت 5 سال ہوگی۔ اور جمیل صاحب بیسیکلی ہیلے کالج کے اور پنجاب یونیورسٹی کے IBA کے گریجویٹس ہیں، اچھا بینکنگ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اور بینکنگ سیکٹر کے جتنے بھی اعلیٰ سرکلز ہیں، ٹاپ بینکرز، دے فیل کمفرٹیبل کہ اچھا چوائس کی ہے، کیونکہ باہر سے لوگ لاتے تو اس کو 1 سال لگ جاتا بینک کے کلچر کو سمجھنے۔ اسٹیٹ بینک کا جو کلچر ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ کلچر ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں دوسرے مرحلے پہ۔ نیشنل بینک میں بھی یہی مسئلہ بنا ہے کہ وہاں پچھلے کافی عرصے سے اسٹیٹ بینک کے بعد وہاں بھی یہ عہدہ خالی تھا، جس میں کم از کم 4 سے 6 مہینے پہلے عثمانی صاحب جب ریٹائر ہوئے یا کیے گئے تو حسنی صاحب کو یہ چارج دیا گیا تھا۔ پھر آل آف سڈن کسی بنیاد وجہ سے حسنی صاحب سے بھی چارج لے کے تو وزارت خزانہ نے 10 لوگوں کی 10 بینکرز کی ایک لسٹ بنائی تھی، جس کے اندر یہ مختلف نام تھے جن کو انہوں نے یہ اپنا انٹرویو کے لیے کال کیا ہوا تھا۔ تو 10 محرم کے بعد کے دنوں میں یہ میٹنگ جو تھی وہ پوسٹ پون ہو گئی، اور اب ایک نوٹیفیکیشن کل کیا گیا ہے کہ جب تک پریزیڈنٹ نیشنل بینک کا انتخاب نہیں ہو جاتا تو حسنی صاحب ایز اے پریزیڈنٹ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے جو ان کا نوٹیفیکیشن تھا ان کو ایکٹنگ جو پریزیڈنٹ ہے اس کے طور پہ لگایا گیا تھا۔ ناظرین، پاکستان کے یہ 2 بڑے مالی ادارے ہیں کہ جس کے لیے اعلیٰ ترین منصب کا خالی رہنا کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا، نہ اس کو دنیا بھر میں سیریس سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو پاکستان کے فنانشل سیکٹر کے جو ریگولیٹر ہیں اور کنٹرول کرنے والے ہیں یا نظام چلانے والے، ان کے باسز کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ باس جو ہے بینک کا پریزیڈنٹ ہو یا گورنر اسٹیٹ میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کا یہ جو تقرر ہوا ہے، اگر یہ پچھلے ہفتے ہو جاتا تو IMF کو جو لیٹر آف انٹینٹ انہوں نے سائن کیا ہے اس کا زیادہ اچھا اثر پڑتا، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ پہلا یعنی LOI ہے جس میں پہلی بار ایکٹنگ گورنر کے سائن گئے ہیں۔ اب یہ جو فائنل ایگریمنٹ ہوگا جو 29 اگست کو ایکسپیکٹڈ ہے IMF کی بورڈ میٹنگ، جس کے ایجنڈے میں آئٹم نمبر 3 ہے یہ، تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس سے پہلے یہ جب اسٹیٹ بینک کی ساری چیزیں فارمیلٹیز پوری ہو جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو گورنر ہیں نئے انشاءاللہ وہی اس کو سائن کریں گے، تو پھر اس کے اوپر ایک جو ویلڈ ہونے کا ایگریمنٹ کا ہے وہ ایک اسٹیمپ لگ جائے گی، جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں سیکرٹری فائنانس اور گورنر اسٹیٹ بینک سیکریٹری ہوتے ہیں اور وہی کسٹوڈین ہوتے ہیں جو بھی IMF کا معاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے 2008-10 کے دنوں میں IMF نے ایک کنڈیشن یہ لگائی تھی کہ اس کو پاکستان کے پالیسی سازوں پہ یا ڈیسیژنز پہ اتفاق نہیں تھا
تو انہوں نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی اس پہ سائن کریں. جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق اس وقت آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے ان کو سائن کرنے پڑے تھے کہ ایز اے گارنٹر وہ سائن کریں گے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ٹرمز طے ہوئی ہیں اس کے تحت وہ بھی اس کے سگنیچری ہوں گے. وہ پھر کیسے ہوا آئی ایم ایف کا، وہ دنیا میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل مختلف طریقے سے، پاکستان میں ذرا وہ ہماری عام ٹویسٹنگ زیادہ کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں 80-90% ہم آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو ایکسیپٹ کرنے کے باوجود اس پہ پراپرلی اس اسپرٹ سے کام نہیں کرتے، بلکہ ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کریں. پہلے ایکسیپٹ کر لیا، پھر پروٹیسٹ کروا دیا، اس کے بعد اس کو وڈرال کی طرف لے گئے. ابھی کل ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی اسلام آباد میں، وہ ایک مفتاح اسماعیل صاحب کے ہزاروں اعلانات کے باوجود ایک اور منی بجٹ آ گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایوریج یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہر 2 مہینے کے بعد ایک منی بجٹ لا رہی ہے، بلکہ 1.5 مہینے کے بعد. اب اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ چوتھا 5واں یہ ڈیسیژن ہے جو بولڈ سٹیپ لیا گیا ہے کہ 80 بلین کے نئے ٹیکس جو ہیں جب وہ ایڈ ہوں گے تو آپ کا جو ٹیکس کا ہو جائے میں 300 بلین سے زیادہ بڑھ جائے گا. اور اس میں عام آدمی جو ہے اس کی زندگی پہ جو بوجھ پڑے گا، ٹیکس ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ ٹیکس جو ہے اس کا برڈن الٹیمیٹلی کنزیومر پہ اور ٹیکس پیئر پہ پڑتا ہے. جو ٹیکس پیئر عام آدمی ہے، جو سیلریڈ کلاس ہے، یہ سفر کارپوریٹ سیکٹر نے ٹیکس لگانا اور اس کے بعد اس کو پاس آن کرنا ہوتا ہے. انڈسٹری نے ٹیکس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد انہوں نے سیلز ٹیکس کی مد میں ہو یا کسی اور مد میں ہو وہ ٹیکس کنزیومر کو پاس آن ہو جانا ہے. اب پاکستان میں بدنصیبی دیکھیں کہ 22 کروڑ میں 10 لاکھ بھی ٹیکس پیئر نہیں ہے، جو رجسٹرڈ ہونے کے باوجود اس کے اندر جو ریشو ہے 60% جو ہے وہ ٹیکس دینے والوں کی ہے اور 40% کی نل ریٹرنز ہیں. اب ٹیکس ریٹرن میں اگر نل دکھائیں گے تو آپ کی فگرز تو پورے ہو جائیں گے، جی 10-12 لاکھ ہمارے ہو گئے. یہ بڑا افسوسناک یعنی فگر ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ہمارا لویسٹ نمبر ہے. انڈیا میں اس سے زیادہ نمبر ہے، سری لنکا میں اس سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں. اب جب آپ 22 کروڑ میں صرف 10 لاکھ بندے کی ریشو نکالیں اور اس میں کارپوریٹ سیکٹر اور انڈسٹری اور لارج اسکیل مینوفیکچرز جو ہیں اس سیکٹر کو نکال دیں تو ایگریکلچر ٹیکس کا شیئر آپ دیکھ لیں کتنا ہے. یعنی 1 بلین ایک مذاق ہے، یعنی ایک صوبے میں یا سندھ میں اور پنجاب میں. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیشہ ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس بیس بڑھائیں. ابھی اس حکومت نے پچھلے 6 ماہ میں 5-6 نئے ٹیکس لگا کے یہ ثابت کر دیا ہے اس حکومت نے کہ یہ جو ہے یہ ٹیکسوں پہ چلنا چاہ رہی ہے، یہ ریفارمز پہ نہیں چلنا چاہ رہی. اب یہ جو ریفارمز ہیں یہ ہمارے لیے ناگزیر ہوتی جا رہی ہیں. ریفارمز کیا ہیں؟ ٹیکس پیئرز کے ساتھ جسٹس کی ریفارمز ہیں جو بہت ضروری ہیں. ابھی سیلریڈ کلاس جو 2 ملین سے زیادہ ہے اس کو دیکھ لیں اور ود ہولڈنگ ٹیکس دیکھیں کہ 22 کروڑ میں جو بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ بھی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. اس کی جو خوراک ہے، اس کی جو چیزیں ہیں، اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا ہوا ہے. جب تک آپ ٹیکس بیس کو پراپرلی فیئر اور بیلنس نہیں کریں گے اس ملک میں کرپشن اور نیپوٹزم ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر فوکس کریں، پاکستان میں لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کریں، لوکل بزنس کو پروموٹ کریں. آج آپ ایس ایم ای سیکٹر کو اگر پراپر پروٹیکشن دے دیں، جو 15 لاکھ 20 لاکھ سے زیادہ یونٹس ہیں ایس ایم ای کے، لیکن آدھے سے زیادہ انڈاکومنٹڈ ہے، نہ ان کی کسی کو رجسٹریشن کا پتہ ہے، نہ ان کے پاس کچھ اپنا ایسی فیسلٹیز ہیں کہ وہ اپنا بزنس گرو کر سکیں. جو سیکٹر بزنس گرو کر رہے ہیں وہ ٹیکس بھی چوری کر رہے ہیں. ہم کسی کو برا نہیں کہتے، نہ ہمیں اس سے کہنا چاہیے. صرف بات یہ ہے کہ ٹیکس کا سسٹم اگر مساوی کریں گے، چاہے وہ سیلز ٹیکس کا سسٹم ہو، چاہے وہ انکم ٹیکس کا سسٹم ہو، چاہے وہ ود ہولڈنگ کا ہو، تو خود بخود جب زیادہ ٹیکس پیئر آئیں گے تو عام آدمی میں ٹیکس کا برڈن کم ہوتا جائے گا. ابھی جو پچھلے 15-20 سال کی ایکسرسائز ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹیکس دے رہا ہے وہی ان کے شکنجے میں آیا ہوا ہے. نئے ٹیکس پیئر کے لیے مارکیٹس کے اندر بزنس اربوں روپے کا ہو رہا ہے، کھربوں روپے کا ہو رہا ہے، لیکن کسی جگہ پہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. ان رجسٹرڈ بزنس جو ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں آتا ہے کہ جہاں ان ڈاکومنٹڈ بزنس جو ہے اس کے اوپر کوئی پرواہ نہیں ہے.
FBR بہت بڑا ادارہ ہے. FBR کو ورلڈ بینک نے کافی فنڈنگ کی ٹیکس اویئرنیس کے اوپر. وہ کہاں گئی آج تک نہیں پتہ چلا. ورلڈ بینک وغیرہ کے جو جتنے بھی یہ سارے سٹیپس تھے وہ بیسیکلی پاکستان میں ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے تھے. ہم نے اس کو مس یوز کیا گاڑیوں پہ, دفتروں پہ اور دوسرے خرچوں پہ. FBR میں ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی یہ کوئی 50-60 ہزار کا فگر ہے جو وہاں کام کرتے ہیں. آپ ان کی کنٹریبیوشن دیکھ لیں. میں کیا لوگوں کو ہم کرپٹ نہیں کہتے, انکمپیٹنسی تو ہے نا کہ اگر وہ نئی اپرچونٹیز نہیں نکال رہے ٹیکس پیئر نکالنے کی تو پھر ان کی سروس کرنے کا کیا فائدہ ہے. پاکستان میں ٹیکس سسٹم کو ڈی پولیٹیسائز کر کے فیئر ٹیکس سسٹم کا نظام لانا پڑے گا. سیاسی اداروں کی, سیاسی جو بڑے بڑے ادارہ دار ہیں جو شوگر انڈسٹری میں بیٹھے ہیں, سیمنٹ انڈسٹری میں بیٹھے ہیں, ایگریکلچر, ان کو آپ نے کسی طریقے سے اپنے ریڈار پہ لانا ہوگا. جب تک یہ نہیں ہوگا تو کنزیومر جو ہے, یہ 80 ارب کے آج ٹیکس لگ گئے, 200 بلین کے پہلے لگ چکے ہیں, 160 کے وہ لگ چکے ہیں. ان ساروں کو جمع کریں گے تو عام آدمی کیوں پھر یہ نہیں سوچے, وہ پھر الٹیمیٹلی جا کے سوسائڈ کرے گا. الٹیمیٹلی اس کے گھروں میں ڈپریشن اور فرسٹریشن ہوگی, لڑائیاں جھگڑے ہوں گے. یہ جو سیاسی نظام میں آ گیا ہے یہ رجحان, منفی رجحان, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پچھلے 20-30 سال کی حکومتوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اور اگر PTI بیچ میں آ کے اس نے ایک نیا کارڈ کھیلا ہے جس کو ٹرمپ کارڈ کہہ سکتے ہیں, فیمیل کا اور یوتھ کا, تو آپ ان کو, اگر حکومت نے PTI کو کمزور کرنا ہے تو آپ ان کو ریلیف دیں, جابس کی طرف لے کے آئیں, ان کے لیے گھروں میں بزنس اپرچونٹیز دیں. سیاسی بیان بازی سے کچن نہیں چلتا. اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی بیان بازی میں ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ گرو کرنے والا ملک ہے. ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں کسی گھر کا چولہا بند نہیں ہے, جبکہ ہمارے اپنے ایسٹیمیٹ کے مطابق صرف کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں اور KPK میں اور کوئٹہ میں لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں جو بے روزگار ہیں, جن کے پاس ڈگریاں ہیں, ان کے پاس جابز نہیں ہیں. ڈگریوں کو آپ لنک کریں سکلز کے ساتھ, سکلز ٹریننگ کو پروموٹ کریں, اور سکل ٹریننگ کے لیے پاکستان میں بہت ادارے ہیں, صرف ان کو آپ ریڈار پہ تو لائیں, ان کو آن بورڈ لیں. یہ جو سرکاری اداروں کی منوپلی ہے اور انہیں کچھ نہیں کرنا, تو اس لیے یہ جو ابھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ نئے ٹیکس لگ رہے ہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ستمبر کے اینڈ میں تو اکتوبر میں ایک اور ریویژن آئے گی, پھر یہ اس کا IMF کا نام لے گی. یہ بالکل وہ بات ہے کہ جی وہ بھابھی میں تو یہ کرنا چاہتی تھی, وہ جو ہے میری ساس نے مجھے نہیں کرنے دیا. یہ بالکل وہ بات ہے. بھئی IMF کون ہوتا ہے؟ اپنا آپ گھر جو ہے ہاؤس ان آرڈر کریں, اپنے فنانشیل ڈسپلن کو لائیں, اپنے ایکسپنسز کو کنٹرول کریں, اپنی غیر ضروری ٹریولنگ اور اپنے غیر ضروری یہ جو لوازمات اخراجات ہیں اس کو ختم کریں. سیونگ تو ایسے ہی ہوگی. ایک زمانے میں پاکستان میں سیونگ ریٹ 20% سے زیادہ تھا, اب ایکچوئل جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں نہیں ہے. انفلیشن جو ہے وہ پریکٹیکلی 26 سے 30% کے درمیان چلا گیا. انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا بیسٹ ماڈل اکنامک گورننس ہے. دنیا بھر میں مہنگائی ہے نا, اس کے باوجود وہاں لوگ کیوں نہیں چیخ رہے کہ لوگوں کی, انہوں نے حکومت نے ایسی ریفارمز کی ہوئی ہیں کہ لوگوں کی بائنگ پاور وہ اس بری طرح ہٹ نہیں ہوئی جس طرح پاکستان اور جو قریب کے ملکوں میں ہوئی ہے. ہم اس کو یہ سوچنا بند کر دیں کہ جی سری لنکا میں ایسے ہے, نیپال میں ایسے ہے, سنگاپور میں ایسے, انڈیا میں. بھئی ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے گھر کے جو دروازے ہیں اس کو کھول کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہماری اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ IMF والے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. یہ بات بڑے وثوق سے بھی کہی جا سکتی ہے, تجربے کی بنیاد پہ بھی کہی جا سکتی کہ IMF پیپلز آر ناٹ کمفرٹیبل ود دی پاکستان گورنمنٹ. کسی بھی گورنمنٹ سے, میں اس حکومت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, ان جنرل ان کا ویو یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتی. وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے یہ ٹیکس لگائیں, وہ آپ کو کہتے ہیں اپنے ایکسپنس کنٹرول کریں. اگر آپ کے ایکسپنس کنٹرول ہوں گے, آپ کا ریونیو جو ہے اپنا انکم بڑھے گی. ریونیو انکم کہاں سے آتی ہے؟ ایڈمنسٹریٹو میئر سے آتی ہے. وہ بڑے بڑے دفتر بنا کے, بڑے بڑے گاڑیاں خرید کے نہیں آتی. آپ مارکیٹس کے اندر دیکھیں, اربوں روپے کا بزنس ہے, ایک بندہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے ایک بڑا آئیڈیل ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جتنے لوگ بزنس کے طور پہ رجسٹرڈ ہیں ان کی ٹیکس ریٹرن جو ہے نا ود دی انکم اینڈ ایکسپینس اس کو مینڈیٹری کر دیا جائے.
اس وقت اگر ایک چیمبر میں 25,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں تو 25,000 ریٹرن جو وہ ساتھ ریٹرن لگاتے ہیں وہ نل کی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا لاس کی لگاتے ہیں۔ آپ لاس کو تو پکڑ نہیں سکتے، لیکن کم از کم انکم تو سامنے آئے گی نا کہ کہاں سے یہ پیسہ آیا، کس طرح آیا اور کہاں یہ جا کے خرچ ہو رہا ہے۔ اگر بزنس میں ہے تو لاس کہاں ہو گیا؟ سیلز ٹیکس کا اور ایکسائز کا اور انکم ٹیکس کے اندر 45% تک کی کرپشن جو ہے نا، اس کے اوپر خود ایف بی آر کے لوگ پرائیویٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں 800 بلین سے لے کے 1200 بلین کی ٹیکس وصول کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے، یعنی ایڈیشنل کیپیسٹی۔ اور اس پہ ورلڈ بینک کے لوگوں کے بھی اوپینین کئی دفعہ سامنے آئی ہے۔ ہمیں سوچ سمجھ کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اپنے سیاسی معاملات جو ہیں اس کو معیشت سے دور کر دیں، معیشت کو معیشت کے طور پر لیں۔ گھروں کا کچن دیکھیں کہ لوگوں کے کچن جو ہے وہ بند ہوتے جا رہے ہیں، لوگ مشکل میں آ گئے ہیں، ٹرانسپورٹ ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ٹیکسوں کا جو بوجھ ہے اس کا ایک حل ہے فنانشل ڈسپلن۔ فنانشل ڈسپلن کہاں سے ہوگا؟ اوپر سے ہوگا، اور وہاں سے آ کے عام آدمی کو ریلیف بھی مل سکتا ہے۔ عام آدمی کے لیے اس وقت کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے جس کے اوپر کوئی سیاسی جو حکومت جو ہے وہ دعویٰ کر سکے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر چکے ہیں۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عوام کی اکثریت اس وقت غربت میں ہے، ڈاکومنٹیشن میں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ کہا جاتا ہے جی پاکستان میں جو پاورٹی ریٹ ہے وہ یہ، بھائی اس کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پریکٹیکلی دیکھیں کہ کتنے گھروں میں یہ مسئلہ ہے، جابز نہیں ہے، بچوں کے پاس جابز نہیں ہے، بچیوں کی شادیوں کے لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے۔ یہ جو سوشل ایشوز ہیں نا، یہ آپ کے سیاسی نظام پہ بہت اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ سیاسی نظام سے، میں معافی چاہتا ہوں کہتے ہوئے، تنگ بھی آ سکتے ہیں۔ لوگوں کو جمہوریت سے زیادہ روٹی کی فکر ہے، روٹی سے زیادہ سیکیورٹی کی فکر ہے۔ اب سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ روٹی اور سیکیورٹی۔ لوگ اپنی جان کے، یعنی ان کو لالے پڑے ہوئے، کوئی ان کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ کراچی کا کیا ہے کرائم کا صورتحال؟ لاہور میں کیا ہے جو رجسٹرڈ کیسز ہیں وہ کیا ہے؟ اسلام آباد میں کیا ہے؟ کراچی میں، پشاور، KPK میں، کوئٹہ میں۔ تو روٹی اور سیکیورٹی جو ہے نا، جو بھی حکومت بیٹھی ہے یا آنے والی ہوگی یا جس نے آگے کام کرنا ہے یا پارلیمنٹ ہوگی، وہ اس کو بیس بنائے، روٹی اور سیکیورٹی کو۔ نہیں بنا سکتی تو پھر چھوڑ دیں، پھر لوگوں کو کہیں کہ جی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمیں یہ جو اس وقت ہم اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں، بڑی بڑی تختیاں لگانے سے عوام کی خدمت نہیں ہوتی۔ عوام کی خدمت ان کا روزگار کا پہیہ چلانے سے ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ لائک کریں، اسے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔